الہی حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے۔ اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سانپ سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی جابر سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شیر اور چیتے سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرا کرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ رضائے الہی کے لیے ہو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ایک کام رضائے الہی کے لیے ہو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہ لائے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کا سرابہ مجسمہ ہوتا ہے، اور ولی جو حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم کے لیے سفر فرمایا، گیلان سے 400 میل سے زائد کا سفر کر کے 488 ہجری میں بغداد شریف پہنچے۔ اسی سفر کے دوران ڈاکوؤں کا مشہور واقعہ درپیش ہوا۔ حضور سیدنا جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے قافلے والوں کا مال حملہ کر کے لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ صاحبزادے آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار اشرفیہ ہے جو میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو کہنے لگا کہ صاحبزادے ہم سے مذاق مت کرو، ہم ڈاکو ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاشی لی تو واقعی ہی آپ کی گدڑی میں 40 دینار اشرفیہ نکل پڑے، تو واقعی ہی آپ کی گدڑی میں 40 دینار اشرفیہ نکل پڑے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ صاحبزادے ہم لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، اپنی دولت ظاہر نہیں کرتے، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، آپ نے کیوں بتا دیا؟ اس کا راز کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھے وصیت اور عہد کیا تھا کہ تو کبھی بھی کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، تو میں ہرگز کبھی بھی کسی حال میں جھوٹ نہ بولوں گا، اپنی والدہ ماجدہ کے عہد اور وصیت کو فراموش نہیں کروں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سچی بات سے اس قدر متاثر ہوا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ افسوس، میں سال ہر سال اپنے خالق اور مالک کے عہد اور پیمان کو توڑ رہا ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے خالق و مالک کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکوؤں کا سردار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ جب ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو ڈاکو کہنے لگے کہ جب آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ چنانچہ سب ڈاکو
نوجوان سچے دل سے توبہ کر کے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم اول من تاب علی یدی، یعنی سب سے پہلا گروہ وہ تھا جو میرے ہاتھ پر تائب ہوا۔ اس لیے تو کنز الکرامت، دریائے رحمت، مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء مل وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔